الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ موجودہ زمانے میں سوڈان حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے، دوسرے بر اعظم افریقہ کا بہت بہترین اور بہت ہی بااخلاق اور مال کے لحاظ سے، دولت اور ثروت کے لحاظ سے اللہ نے بڑے خزانوں سے جسے نوازا ہے، اس ملک کی تاریخ سے ملنے والے اسباق اور موجودہ حالات میں مسلم ممالک کی بے حسی اور ہماری غفلت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے ظالم ہوں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے ظالم حکمران گزرے ہیں ان ظالم حکمرانوں کا ظلم ہو، چاہے وہ موجودہ زمانے میں جتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں، جس ملک میں چاہے حکمران بننے کے بعد ہو چاہے حکمرانی سے پہلے ہو، جو بھی جس طرح کا بھی ظلم کر رہا ہے اس کے بارے میں ہرگز یہ مت سوچو کہ اللہ اس سے غافل ہیں، اللہ ظالموں کے ظلم کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انما یؤخرہم، دیکھ رہے ہیں تو پھر کیوں سزا نہیں دے رہے ہیں؟ پہلے یہاں اس آیت میں ایک بات یہ سمجھ لیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ میں اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کئی سالوں سے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، غزہ پر ظلم ہو رہا ہے، سوڈان اور افریقہ کے ممالک میں سے بالخصوص حبشہ اور سوڈان پر ظلم ہو رہا ہے، تو ان سب جگہ پر ظلم کی دردناک داستانیں ہیں، بھوکے مارے جا رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی، زیادتی، ریپ اور زنا والی حرکتیں ہو رہی ہیں، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن پر شفقت کا اسلام نے حکم دیا ہے، میدان جنگ میں بھی جنہیں مارنے سے شریعت منع کی ہے، ان معصوموں پر، ان بوڑھوں پر، ان بچوں پر بھی جنگ کے اسلامی احکام کو اعراض کرتے ہوئے، پس پش ڈالتے ہوئے بالکل جاہلانہ جانوروں، حیوانوں، درندوں کی طرح مسلمان کہلانے کے باوجود بھی اتنے غلیظ اور گھٹیا زمانے جاہلیت کے جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سالوں سے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ اگر چاہتے تو کیا ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ سوڈان کے مسلمانوں پر 3 سال سے ظلم ہو رہا ہے،
کیا اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ بعض ظالم تو وہ بھی ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی بول دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سچ میں ہوتے اور اللہ مسلمانوں سے محبت کرتے تو پھر ضرور ان کی مدد کرتے. تو نہ سوڈان پر مدد آئی، نہ فلسطین اور غزہ پر مدد آئی، تو ہم کیسے سمجھیں کہ دنیا میں نعوذ باللہ اللہ ہے کیا؟ پھر کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ ہے تو پھر مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں بھی بعض بد دماغ لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے، تم اپنا دیکھو. تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری موت کا، تمہاری زندگی کا سوال ہوگا. یہاں بیٹھ کر سوڈان میں اور فلسطین میں، غزہ میں اللہ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذمہ داری کا تم سوال کرنے والے ہو گئے. تم جہاں پر بیٹھے ہو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو. اللہ نے تمہیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، پڑھ رہے ہو. حلال حرام کی تمیز کے ساتھ جینے کا حکم دیا، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ جی رہے ہو. بیٹیوں کو پردے کا حکم، شریعت میں فضول خرچی، ناچ گانے، بینڈ باجے، ڈی جے، حرام کاری، سود خوری، ان سب سے بچنے کا تاکیدی حکم ہے ورنہ جہنم کا عذاب ہے، بچ رہے ہو. اپنی تو ایک بھی نہیں پڑی ہے، زمین پر ایک مکھی مچھر کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. آسمانوں کے خالق سے پوچھنے چلے ہو کہ اللہ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں. اپنے ملک کے حکمران کے ظالم کو جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کا حکمران ظالم بن گیا ہے، اس کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے، اللہ کو آنکھیں دکھانے چلے ہیں. اپنے پڑوسی میں کوئی غنڈہ آ جائے، بھرے سرے عام اور سڑک پر کوئی کسی کا مرڈر کر رہا ہو اور گینگ مافیا کسی کو قتل کر رہا ہو، ایسے موقع پر اتنی ہمت نہیں کہ کسی کو بچا سکیں، کسی کی جان کی مدد کر سکیں. یہاں بیٹھ کر آدمی اللہ کے بارے میں کمنٹ کرنا شروع کر دیے کہ اللہ مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں. اگر بالفرض مان لیں اللہ تعالیٰ اپنی پوری ذات قہاریت کے ساتھ، پورے جاہ و جلال اور غصے کے ساتھ اللہ سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر سوال کرو اللہ سے، پھر دیکھیں گے. اگر وقت کا ظالم حکمران، ہم بھی اور آپ بھی کسی بھی ظالم کے بارے میں کچھ بھی بولنے کی ہمت اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے وہ بہت دور ہے، دکھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، اس واسطے کمنٹ کر لینا آسان ہے. جس کے بارے میں کمنٹ کیا ہے وہی اگر سامنے کھڑا ہو جائے، وہ بھی انسان ہے، مرنا اس کو بھی ہے، پھر بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. کیا بولا تھا؟ تھوڑا دوبارہ بول کے دکھاؤ. کس کے بارے میں کمنٹ کیے تھے؟ اگر اللہ اپنے غصے کے ساتھ آ جائیں، میرے بارے میں بول رہے تھے کہ میں کیوں مدد نہیں کر رہا، تھوڑا اور ایک بار بول کے دکھاؤ. صرف اللہ کی ذات نہیں، جبرائیل کو بھیج دیں، جہنم کے کسی ایک فرشتے کو بھیج دیں تو پھر آدمی کی پتلون گیلی ہو جائے گی. اب تو بیٹھے بیٹھے بول لینا آسان ہے کہ اللہ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں، نصرت فرشتے کیوں نازل نہیں کر رہے ہیں، فلاں کیوں نہیں کر رہے ہیں. اپنے کو جو انسان بن کے جینے کا حکم دیا گیا ہے وہ انسانیت تو پیدا نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں، آپ کیوں رحمت نازل نہیں کر رہے ہیں. اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ دنیا چلانا ہے تو کہاں کب کس کی مدد کرنا ہے، کہاں کس ظالم کی کب پکڑ کرنا ہے. نعوذ باللہ اللہ کو نہیں معلوم ہے یہ سود کھانے والا، یہ نماز چھوڑنے والا، یہ لڑکیوں پہ ظلم کرنے والا، میراث ہڑپ کے کھانے والا، یہ حرام کام کرنے والا اللہ کو بتائے گا کہ کب مدد کرنا ہے، کب رحم نازل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ مت سوچو کہ اللہ اس سے غافل ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں. جب ہم یہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی درخت کا کوئی بھی پتا اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے بغیر ہلتا نہیں ہے، حرکت میں آتا نہیں ہے، تو اللہ کی منشا کے بغیر دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیسے ہوگا اس کی منشا کے بغیر؟ تو یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کیا کرنا، کب کرنا، کیسے کرنا جانتا ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہر مجرم کی سزا کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر بیماری کے علاج کا ایک وقت ہوتا ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد بریانی کھانے کا بھی وقت ہے، لیکن ڈیلیوری کی فوری بعد بچے کو بریانی نہیں کھلائی جاتی. بچہ پیدا ہونے کے بعد شادی کرنے کا بھی ایک وقت ہے، 2 سال کا ہوتے ہی شادی کر کے رخصتی نہیں کرا دی جاتی ہے. ہر کام کا ایک وقت ہے. انسان بھی اس کو جب سمجھتا ہے
عمر ہونے سے پہلے شادی نہیں کرتے، وقت ہونے سے پہلے آدمی کھانا نہیں کھاتا، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں مجرموں کو سزا دینے کے لیے بھی ہم نے بھی ایک ٹائم فکس کر کے رکھا ہے۔ اس مجرم کو سزا ہم دینے والے ہیں، تم دینے والے نہیں ہو۔ کمنٹ کر دینا تمہارے لیے بہت آسان ہے، کسی ایک مجرم کو سزا دے کے دکھاؤ، دیکھیں گے۔ جو مجرم ہم پر ظلم کیے ہیں ہم ان کو سزا نہیں دے رہے ہیں، کسی اور ملک کے مجرموں کو سزا دینے کی تم کیا حیثیت رکھ سکتے ہو؟ جس نے ہماری زمینیں ہڑپ لی ہوں، جس نے ہماری مسجدیں ہڑپ لی ہوں، جس نے اوقاف ہڑپنے کی کوششیں کر رہا ہو، جو مسجدیں، درگاہیں اور خانقاہیں اور عیدگاہیں، قبرستان ہڑپنے کی کوششیں کر رہا ہے، اس ظالم کا تم ایک بال بیگا نہیں کر سک رہے ہو، پورے دنیا کے ظالموں کے سلسلے میں اللہ سے کمنٹ کرنے چلے ہو۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پکڑنے کا وقت رکھے ہیں، پکڑیں گے تو پھر عبرتناک سزا دیں گے۔ اس کے لیے تاریخ کی مثالیں دیکھ لو، آج جس طرح فلسطین پر ہونے والے مظالم اور ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کے انجام کو سمجھنا ہو، اس سے پہلے ملک شام میں بھی ظالم گزرے ہیں۔ نمرود کا انجام کیا ہوا؟ کس نے اسے سزا دی؟ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ کس نے اسے سزا دی؟ قارون کا انجام کیا ہوا؟ کس نے اسے سزا دی؟ ہٹلر کا انجام کیا ہوا؟ کس نے اسے سزا دی؟ تو پھر عقل ماری گئی ہے کہ جتنے ظالم پہلے گزرے ہیں ان سب کو اللہ ہی سزا دیتے آئے ہیں، آج کے جو ظالم ہیں ان کو بھی اللہ ہی سزا دیں گے۔ لیکن سزا کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ، ایک وقت آئے گا جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دیکھتے کے دیکھتے رہ جاؤ گے کہ واقعتاً اللہ کی کیا حکمت ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ڈبویا، ایسا مارا، ایسا دفنایا کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے ظالموں کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو اسلام لا لینے کی وجہ سے مسلمان ہونے سے پہلے جتنے اس سے گناہ ہوئے تھے، شرک ہوا تھا، زنا ہوا تھا، کوئی بھی گناہ ہوا تھا بڑا یا چھوٹا، اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے والا، چاہے وہ 50 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ رہا ہو، ایسا ہے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، ایسے پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے کلمہ پڑھنے کی برکت سے۔ اسی واسطے اپنے اکابرین کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کلمے کی موت کے بارے میں ڈرا کرتے تھے، 60 سال کلمہ پڑھتے ہوئے جیا ہوں، اگر موت سے پہلے کلمہ چھین لیا گیا تو پھر یہ 60 سال کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ اور اس واسطے بھی ڈرتے تھے کہ 60 سال سے مندر میں گھنٹی بجا رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، موت سے پہلے اگر کلمہ پڑھنے کا موقع مل جائے، نصیب ہو جائے تو پورے 60 سال کا کفر اور شرک اللہ معاف کر دیں گے اور جنت عطا کر دیں گے۔ یہ اسلام کا بڑا انعام ہے کہ آدمی جب کلمہ پڑھ کے سچا مسلمان بن جاتا ہے، پچھلی زندگی کے گناہ اللہ اسے بخش دیتے ہیں۔ ہاں، حقوق معاف نہیں ہوتے کلمہ پڑھنے سے۔ اگر مسلمان ہونے سے پہلے کسی کا قرضہ لیا تھا، کسی کا سے کوئی ڈیل کیا تھا، کوئی پراپرٹی دینا باقی تھا، کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گیا، اب وہ قرضہ نہیں دوں گا، وہ پیسے واپس نہیں کروں گا، تو اللہ جوتے برسائیں گے۔ گناہ جو ہیں وہ اللہ کا حق ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ بندوں کے جو حق ہیں وہ کلمہ پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اسلام کی تاکید یہ ہے اب جو تھے وہ سب واپس کر کے آؤ۔ اور دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ایسے ہی آدمی ہجرت کر کے کسی ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے تو ہجرت بھی پچھلی زندگی کے گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسے ملک میں ہے یا ایسے شہر میں ہے جہاں پر نماز مشکل ہے، روزہ مشکل ہے، اسلامی شعائر کی حفاظت مشکل ہے، مسلمان بن کر جینا، مسلمان بن کر مرنا مشکل ہے، یقین ہے، ظن غالب ہے کہ یہاں رہوں گا تو پتہ نہیں کب کافر بن جاؤں گا، کب یہودی عیسائی بن جاؤں گا، میں نہیں بھی بن سکا تو میری اولاد تو پکا گارنٹی یہودی یا عیسائی یا ہندو بن جائے گی۔ تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ملک چھوڑو، وہ شہر چھوڑو، وہ صوبہ، وہ ریاست چھوڑو، ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر تم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو۔ آدمی کو اگر
ایسی جگہ پر موقع مل گیا جہاں پر سانپ ڈسنے آ گیا، شیر چیر پھاڑ کے کھانے آ گیا، دنیا ہی کے درندے اگر موب لنچنگ کے ذریعے سے مارنے آ گئے، جان بچانے کے لیے وہ جگہ چھوڑ کے بھاگتے ہو کہ نہیں بھاگتے ہو؟ ہمت ہے، شجاعت ہے تو پھر لڑ کے سامنے والے کو دفن کر دیتے ہو، ہمت اور شجاعت نہیں ہے تو جان بچانے کی خاطر بھاگ جاتے ہو۔ جیسے جان پر آ پڑی تو بھاگا، ویسے ایمان پر مصیبت آ پڑی تو وہاں سے بھاگو۔ جان جیسے بچانا ہے ویسے ایمان بھی بچانا فرض ہے، مقاصد شریعت میں سے ہے جان بچانا بھی ایمان بچانا بھی۔ اور جو لوگ ایسے گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، ایسے شہروں میں رہتے ہیں یا ایسے محلوں میں رہتے ہیں جس محلے میں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، اذان کی آواز نہیں ہے، وہاں پر چاروں طرف سے بھجن ہے اور مندر ہی ہے، پوجا ہی ہے، صبح سے شام تک کوئی مسلمان نظر نہیں آتا ہے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کب پتہ نہیں ان کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ ختم ہونے کی ایک شکل یہ بھی رہتی ہے، رہتے رہتے آدمی کفر سے مانوس ہو جائے، اب پوجا پاٹ کو بھی اچھا سمجھنے لگ جائے۔ فقہا نے لکھا ہے کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، کفر کو پسند کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ رہتے رہتے اب تمام شرکیاں پوجا پاٹ یہ سب آدمی دیکھو کتنے ہندوانہ تہوار کے موقع پر عام مسلمان جس پر کوئی مصیبت ہی نہیں آئی ہے، کبھی کسی مسجد میں معاونت نہیں کیا، صف اول میں آ کے نہیں کھڑا، کسی مدرسے میں آ کر خدمت نہیں کیا، ہندوؤں اور غیر مسلم بھائیوں کی پوجا پاٹ میں آ کر ان کے گنیش میں لڈو تقسیم کر کے ان کا سامان اٹھا کر ان کے مندر میں جا کر بھجن گا کر یہ کہتا ہے کہ سیکولر ملک ہے، یا بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ بھائی بھائی بن کے رہنے کے یہی طریقے تمہارے ابا حضور نے سکھائے ہیں، بھائی بھائی بن کے رہنے کے طریقے اماں محترمہ نے یہ سکھائی ہے کہ بھائی بننے کے لیے مندر جانا پڑے گا، اور بھائی جنم نہیں دیا ماں باپ نے، بس یہی بھائی تھا جو مندر میں اپنانا چاہیے تھا۔ یہ بے وقوفی ہے جو لوگ ووٹ کی خاطر، شہرت کی خاطر اور ہمدردی اور رواداری دکھانے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ بھائی کی ضرورت تھی تو ابا حضور اور ایک بھائی جنم دے دیتے تھے، وہاں بھائی جا کے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بے وقوفی ہے جو جانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو سب معلوم ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ جیسے بے نیاز ہیں، اس کا مذہب بھی بے نیاز ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ کو پڑی نہیں ہے کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے وہ محتاج ہیں۔ مسلمان بن گیا کوئی بندہ تو اللہ کی عزت میں بڑھوتری آ جائے گی، اگر مسلمان اگر مرتد ہو گئے نعوذ باللہ تو اللہ کا مقام گھٹ جائے گا۔ اس کی بادشاہت اور سلطنت ووٹنگ سے نہیں ہوئی ہے، سلیکشن سے نہیں ہوئی ہے، الیکشن سے نہیں ہوئے، وہ خود مختار ہیں، وہ خود سے بادشاہ بنے، کسی کے رہنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا، پورے دنیا کے جہنم میں جانے سے بھی اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ اس واسطے اسلام کی ہم کو ضرورت ہے، ایمان کی ہم کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے جہنم سے بچنا، ہمیں ضرورت ہے جنت میں جانا، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو خرجتم الى ارض الحبشہ فإن فيها ملكا لا يظلم عنده احد وهي ارض صدق حتى يجعل الله لكم خرجا مما انتم فيه۔ جب مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام پر ظلم ہونے لگا، جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے یا تو وہ غلام تھے یا تو وہ غریب تھے، جس کی وجہ سے مالدار طبقہ غلاموں پر بھی اور غریبوں پر بھی ظلم کرتا، اور مکے کی داستان معلوم ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے ظلم ہوا، حضرت خبیب پر، حضرت خباب پر، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت ذوالنیرہ پر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ سب وہ صحابہ اکرام کی فہرست ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مکے کے ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ نبی کی موجودگی میں ظلم ہو رہا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم سے تنگ آنے کے بعد صحابہ اکرام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو اسی ظلم کو برداشت کرتے کرتے ایسے ہی انتقال اور شہید ہو جانا، یا ظلم سے بچنا، جان بھی بچانا، ایمان بھی بچانا۔ صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا ہم کیا کریں، ظلم برداشت کرتے کرتے اب طاقت جواب دے رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے دو ملک تھے جہاں صحابہ کو بھیجنے کا آپ مشورہ دے سکتے تھے، تو ان میں سے ایک ملک تھا یمن۔ یمن بھی وہ ملک تھا جہاں پر آپ علیہ السلام صحابہ کو بھیجا جا سکتا تھا،
کہ وہاں جا کر وہ اپنی جان بچائیں اور اپنا ایمان بھی بچائیں، لیکن آپ نے صحابہ کو یمن جانے کا مشورہ نہیں دیا، اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام پیدا ہونے سے چند سال پہلے ہی چند مہینے پہلے ہی یمن کا بادشاہ ابرہہ وہ خود کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، وہاں کا حکمران ظالم بادشاہ تھا، اس وجہ سے وہاں اگر مسلمان جا کے رہیں گے تو وہی ظالمانہ کیفیت کی وجہ سے سکون اور چین وہاں بھی نہیں ملے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے مکے والوں کے یمن والوں سے پہلے سے تعلقات اچھے تھے، ہم وہاں جائیں گے تو مکے کے کافر پھر ہمیں وہاں سے لا کر یہاں پھر ظلم کریں گے، اور یمن قریب بھی تھا مکہ مکرمہ سے، تو آنا اور کسی کو وہاں سے پکڑ کے لانا، کڈنیپ کر کے لانا یا قیدی بنا کر لا لینا آسان بھی تھا، اس واسطے آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یمن جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے دوسرا بر اعظم افریقہ کا ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ حبشہ وہ ملک ہے جو عیسائی ملک تھا، مسلمان ملک نہیں تھا، عیسائی مذہب کا بادشاہ تھا، انصاف پسند بادشاہ تھا، اور سعودیہ عربیہ سے مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب سے وہ کافی دور بھی تھا، پار کر کے جانے کے لیے ایک سمندر سے گزرنا پڑتا تھا، اور سمندری سفر گزشتہ زمانے میں آسان نہیں تھا، ہواؤں کے بل بوتے پر کشتی چلتی تھی، جدھر ہوا لے گئی ادھر آدمی چلا جاتا، تو مشکل بھی تھا وہاں سے کسی کو لانا، ایک تو ڈسٹینس زیادہ ہے، دوسرا انصاف پسند بادشاہ بھی ہے، اور پھر وہاں ملک کے اندر کسی نہ کسی درجے میں آسمانی مذہب ہے، یعنی عیسائی مذہب بہر صورت آسمانی مذہب ہے، اس خاطر آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر لو خرجتم الی ارض الحبشہ، اگر تم حبشہ کی زمین ہجرت کر جانا چاہتے ہو، فإن فیہا مالکا، اس میں ایک بادشاہ ہے، لا یظلم عندہ احد، اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ اچھی زمین ہے، حتی یجعل اللہ لکم مخرجا مما انتم فیہ، جس مصیبت میں تم گرفتار ہو اس سے چھٹکارے کا اللہ راستہ نکلنے تک وہاں جا کے قیام کر لو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جہاں آدمی کی جان مشکل میں پڑی ہو، ایمان مشکل میں پڑا ہو، یہ آدمی کو اسلامی تعلیمات پر زندگی گزارنا مشکل ہو، وہ زمین ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے، ایسی زمین کو چھوڑ کر ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں پر ہم اپنی جان بھی بچائیں، ایمان بھی بچائیں۔ یہاں درمیان میں ایک بات یہ سن لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہندوستان چھوڑ کے جانا چاہیے، ہندوستان میں 20 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کی، کتنے کروڑ چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ کیا سب کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا مال دولت ہے کہ وہ یہاں سے چھوڑ کے جانے کے جو وہ اصول اور ضوابط ہیں وہ سب پورے کر سکتے ہیں؟ اور پھر جانے کے بعد دوسرے ملک میں ہمارا کوئی سسرالی رشتہ دار بیٹھا نہیں ہے، سالے صاحب انتظار کر رہے ہوں، سسرال انتظار کر رہے ہوں، وہاں جانے کے بعد آدمی اسٹیبل ہونا اور اپنی زندگی خود گزارنا، تجارت ملازمت کے مسائل، تو ایسے موقع پر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ملک ہندوستان میں جو کچھ بھی حالات ہیں ان حالات کی وجہ سے ہم ہجرت کر جائیں گے اور کہیں اور جا کر رہیں گے، بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پر جتنے مدارس اس ملک میں ہیں، جتنے علماء اس ملک میں ہیں، جتنا اپنے حقوق کی خاطر لڑنے کی سہولتیں اس ملک میں ہیں، جتنا پڑھ کر آگے بڑھ کر ایجوکیشن کے ذریعے سے سیاست میں آنے کے چانسز جتنے اس ملک میں ہیں کسی اور جگہ پر نہیں ہیں، اتنا سکون یہاں پر ہے۔ اگر آدمی جاہل رہے بغیر، ان پڑھ رہے بغیر، کٹے اور چبوترے آباد کیے بغیر، لڑکی بازی کرے بغیر، باپ کی دولت عیاش بن کر، حیوان بن کر اڑائے بغیر، اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر خرچ کر کے ایجوکیشن میں، آئی ایس میں، آئی پی ایس میں آ کر آدمی جرنلسٹ بن کر، جج بن کر، ایڈوکیٹ بن کر، قانون کا حصے دار اور پارٹنر بن کر جتنا خود اپنا حق مانگ سکتا ہے اور دوسروں کے حقوق دلا سکتا ہے، اس سے بہتر موقع کہیں اور نہیں ہوگا۔ تو ہی ناداں چند کنیوں پہ خنات کر گیا، ہم ہی بے وقوف تھے جو یہ سمجھ کر نوکریاں چھوڑ رہے تھے، پڑھائی چھوڑ رہے تھے کہ پڑھنے کے بعد نوکری کہاں ملے گی، پڑھنے کے بعد جاب کہاں ملے گی، یہ سوچ کر 10 بھی پاس کرنے تیار نہیں، ڈگری کرنے تیار نہیں، LLB کرنے تیار نہیں، کوئی اور بڑی ڈگری حاصل کرنے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی آٹو چلانا ہے، ٹھیلا بنڈی چلانا ہے، باپ کی اسی دکان پہ جا کے پرچون کی دکان پہ ہی بیٹھنا ہے، وہی پان بیڑا بیچنا ہے، وہی سوچ کر آدمی پڑھنے کی طاقت ہونے کے بعد بھی
ماں باپ منت سماجت کرنے کے بعد بھی، کولی مزدوری کر کے پڑھ لے بول کے ہاتھ پیر پڑھنے کے بعد بھی نوجوان پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو چپل سیا کرتے تھے، روڈ پر جھاڑو مارا کرتے تھے، آج ان کے بچے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی تعلیم کے ذریعے سے کرتا ہے، عہدے اور سیاست پر آنے سے کرتا ہے، دولت اور حکمرانی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو آدمی اپنی چلا سکتا ہے۔ تو ہم اس واسطے اس غلط فہمی میں سے نکل جائیں کہ اس ملک کو چھوڑ کے جانے سے ایمان بچ جائے گا۔ جتنے علماء یہاں پر رہبری کرنے کے لیے ملیں گے، آج جا کے دیکھ لو، انگلینڈ چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، آپ کو مسجد 15 20 کلومیٹر جانے پر بھی ملنا مشکل ہوگا۔ پورے ملک میں 2 مسجدیں ملنا بھی مشکل ہیں، گھروں میں مصلی بنا کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ اب تو اتنی مسجدیں، ایک مسجد کے سامنے دوسری مسجد، دوسری مسجد کے سامنے تیسری مسجد، ہر مسلک کی مسجد مل جائے گی۔ اس لیے رہنے اور اپنی جان کی، ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بہترین ملک ہے جس میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اور مسلمانوں کو ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے، اجتماعی اور انفرادی زندگی میں ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ پہلے بھی 1400 سال پہلے بھی اور قیامت تک بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دینی مسائل میں ان کے بعد صحابہ اکرام ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جن کو ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا سکیں، چاہے وہ دنیا بھر کا کوئی بھی بادشاہ ہو۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خاطر آئیڈیل اگر کوئی ہے، چاہے اس زمانے میں ہو چاہے اس زمانے میں ہو، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجتماعی زندگی میں ہو یا انفرادی زندگی میں، معاشی زندگی میں ہو یا معاشرتی زندگی میں، ملی زندگی میں ہو کہ ملکی زندگی میں ہو، تجارتی مسائل میں ہو کہ ملازمتی کاموں میں ہو، ہر مسئلے میں آپ علیہ السلام کی سنتوں کو آئیڈیل بنانے والی قوم ہر جگہ پر کامیاب رہے گی۔ آدمی یہودیوں کو دیکھ کر یہودی بننا چاہے گا اور اللہ سے مدد مانگنا چاہے گا، ہندوؤں کو دیکھ کر ہندو بننا چاہے گا اور اللہ سے مدد مانگنا چاہے گا، تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کو اگر تقسیم کیا جائے تو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مسلم ممالک، جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، چاہے وہ 54 ممالک ہوں یا 56 ممالک ہوں، وہ مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت چلتی ہے۔ پہلے بھی مسلمانوں کی تھی، اب بھی مسلمانوں کی ہے۔ پہلے اجتماعی طور پر سلطنت عثمانیہ کہلاتی تھی، اب بکھر کر ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ دوسرا، پہلے وہ ممالک جہاں پر پہلے مسلمان حکومت کرتے تھے لیکن اب وہاں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی، غیروں نے وہاں پر حکومت کرنا شروع کر لیا، جیسے کہ بھارت ہے، یہاں 800 سال 1100 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اب کسی اور کی حکومت ہے۔ یوگانڈا ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ہسپانیہ ہے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اب غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرے وہ ممالک ہیں جہاں پر مسلمان حکومت کرنے کی خاطر نہیں گئے، معاش تلاش کرنے کی خاطر، تجارت کی خاطر، ملازمت کی خاطر، گزارے کی خاطر گئے۔ وہاں پر انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق دکھایا، اچھے اخلاق سے پیش آئے، دعوت اسلام دیا، تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیے۔ حکومتیں تو انہی کی ہیں جو غیر تھے، لیکن وہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے جنہیں اسلام پر چلنے میں مکمل آزادی ہے، جیسے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر مسلمان اسلام پھیلانے کی خاطر کوئی فوج لے کر نہیں گئے تھے، تجارت کی خاطر گئے تھے، اخلاق کی وجہ سے وہاں کے لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہوئے۔ آج بھی ان انگریزی ممالک میں اس بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں جتنا کہ اس ملک میں داخل نہیں ہوتے ہیں، مسلم ممالک میں داخل نہیں ہوتے ہیں جتنا ان ممالک میں لوگ اسلام قبول کرتے آ رہے ہیں۔ چوتھے وہ ممالک ہیں جہاں شروع سے اس ملک میں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں ہی رہے ہیں، نہ انہیں حکومت ملی نہ انہیں حقوق ملے، بہر صورت وہ اقلیت میں رہے ہیں، جیسے نیپال ہے، چائنا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر مسلمان ہر دور میں اقلیت میں رہے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ان 4 قسم کے ممالک میں سے پہلی قسم جو مسلم ممالک ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، وہ مرفوع القلم ہے، انہیں کچھ بولنا بھی بیکار ہے۔ اس کے بعد کے جو 3 قسم کے ممالک ہیں، ان میں سے اگر ہم کہیں بھی رہتے ہوں تو مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کو اگر تقسیم کیا جائے تو
تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مکی زندگی، دوسرا مدنی زندگی، تیسرا حبشہ کی زندگی۔ تو بعض وہ ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کو مکی زندگی کی شکلیں اپنانا پڑتا ہے، مظلوم ہے، بس ظلم سہتے رہنا پڑے گا۔ مکی زندگی میں جب تک صحابہ تھے مظلوم ہی تھے، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی تلوار نہیں اٹھایا، شہادت پہ شہادت، نماز پہ پابندی، فلاں پہ پابندی، اس کے ساتھ اللہ کے نبی اور صحابہ نے 13 سال وہاں زندگی گزاری۔ دوسری ہے مدنی زندگی، جہاں آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو 10 سال کی زندگی میں وہ ہوا کہ مدینہ منورہ اسلام کی کیپٹل سٹی بن گئی، وہ مرکز بن گیا، وہاں سے پورے عرب میں اسلام پھیلا اور وہاں اسلامی قوانین نافذ ہوئے۔ شراب پر بھی جرمانہ، شراب پر بھی حد لگائی جانا، زنا پر حد لگائی جانا، تمام کے حقوق دیے جانا، یعنی حقوق سے آگے بڑھ کر حدود نافذ کر دینے تک کی سلطنت آ جائے۔ پہلے حقوق ہوتے ہیں، پھر حدود ہوتے ہیں، وہ حدود آنے تک کی سلطنت مل جانا یہ مدنی زندگی میں حاصل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری زندگی حبشہ کی زندگی، وہ زندگی جہاں پر صحابہ اکرام امن سے رہے، سکون سے رہے، اپنی عبادتیں کرتے رہے، انہیں بادشاہ کی طرف سے، وہاں کی پبلک کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اکثر ممالک کے مسلمان، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس وقت حبشہ کی زندگی نمونہ ہے۔ مسلمان بادشاہ حکمران مسلمان نہیں ہے، وہاں کی رعایا ظالم نہیں ہے، چند ایسے ہیں جو سام بچھو بنے ہوئے ہیں، جن کے دماغوں میں زہر کھولا گیا ہے، جن کی ماؤں نے دودھ پلانے کے بجائے انہیں زہر پلایا ہے، جن کے حکمرانوں نے انہیں پڑھانے کی خاطر قلم اور کاغذ ہاتھ میں دینے کے بجائے لاٹھی اور تلوار ہاتھ میں دے کر انہیں درندے بنائے ہیں۔ ایسے چند نہ ہوں گے، باقی ملک کی اکثریت وہ ہے جو آج بھی انسان کی اولاد بن کے جینا چاہتی ہے، آج بھی وہ انسان بن کے مرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ملک حبشہ کے لحاظ سے ہمارے لیے نمونہ ہوگا کہ جیسے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے وہاں پر جان بھی بچائی، ایمان بھی بچایا، اور ملک کے لوگوں کو دعوت اسلام کے ذریعے سے کئی حبشہ کے لوگوں کو اسلام میں داخل بھی کروایا، وہ طریقہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے۔ چنانچہ حبشہ کی طرف 2 بار صحابہ کی ہجرت ہوئی ہے۔ پہلی بار 5 نبوی میں، نبی بننے کے 5 سال کے بعد ہجرت ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ 2-3 مہینے کے بعد پھر دوسری مرتبہ صحابہ اکرام کی ہجرت ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ جو ہجرت ہوئی اس میں 11 مرد اور 5 عورتیں، کل 16 مرد اور عورتیں صحابہ اکرام کے یہ ہجرت کر کے گئے۔ ہجرت کے رجب کے مہینے میں ہجرت ہوئی، ہجرت کے 2-3 مہینے گزرے تھے کہ صحابہ اکرام کو یہ خبر ملی کہ صحابہ اکرام کے بارے میں مکہ مکرمہ کے کافر وہ ظلم کرنا بند کر دیے ہیں، خود بھی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، مکہ امن کا شہر بن گیا ہے، اس لیے وہ اپنے شہر واپس آنا چاہا۔ لیکن جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ بات غلط تھی، جھوٹی خبر تھی، ظلم پھر چل رہا تھا۔ تو 2-3 مہینے کے بعد صحابہ اکرام نے پھر مشورہ کیا آپ علیہ السلام سے، تو آپ نے پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تو اس بار 83 صحابہ اکرام مرد حضرات اور 18 خواتین صحابیات، کل 101 صحابہ کی جماعت یہ مدینہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی ہے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والے صحابیات میں سے تھیں۔ جب جانے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجاشی بادشاہ کو اپنی طرف سے خط لکھا، اس کی تعریف کی۔ ابو طالب نے بھی نجاشی بادشاہ کو خط لکھا، اشعار کی شکل میں خط لکھ کر مسلمانوں کی مدد کرنے، ان کا تعاون کرنے کی ان سے اپیل کی گئی۔ جب حبشہ کے بادشاہ کے پاس مسلمانوں کی یہ تعداد، صحابہ کی یہ تعداد پہنچی تو یہاں مکے والوں نے دیکھا کہ یہاں ظلم سے بچ کر چین کی زندگی حبشہ میں گزار رہے مسلمان، رہا نہیں گیا۔ مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ سکون میں رکھیں تو وہ پھر بھی سکون میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ دوسروں کو سکون سے رہتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے وہ لوگ۔ ان کو سکون کب ملتا؟ جب دوسروں کو بے چین کریں گے تب ان کو سکون ملے گا۔ یہ پیٹ بھر کے کھائے ہوں تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے کا لقمہ چھین لیں گے چاہے وہ کھائیں یا نہ کھائیں تب ان کا پیٹ بھرے گا۔
بعض لوگوں کی ایسی غلیظ عادت رہتی ہے کہ وہ چاہے مست ہوں پھر بھی دوسرے کو مست دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. دوسرا اگر کوئی اچھی حالت میں نظر آ گیا تو ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. مکے کے کافروں کی یہی عادت تھی. انہوں نے دو لوگوں کو جو بہت ذہین اور تجربے کار تھے، عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص، ان دونوں کو نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جا کے حبشہ کے بادشاہ سے بات کر کے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے کے آؤ. جب حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے، دربار میں بلایا گیا، ہدیے، تحفے، چمڑے کا، سونے کا کئی تحفے لے کر رشوت کے طور پر بادشاہ کو دینے کے لیے پہنچے. بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ اکرام کو بلایا گیا. اس موقع پر کہا کہ یہ ہمارا شہر ملک چھوڑ کے آ گئے ہیں، انہیں ہمارے ملک میں واپس کیا جائے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے جو باتیں پیش کی ہیں، نمبر ایک بات یہ کہی، ان لوگوں سے پوچھو جو ہمیں واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، کیا ہم لوگ ان کے غلام ہیں جو بھاگ کر آ گئے، اس واسطے بھگوڑے غلام کو پکڑ کر واپس لے جانا چاہتے ہیں؟ ان سے پوچھئے کیوں ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا کیا یہ لوگ غلام ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، غلام نہیں ہیں، آزاد ہیں. پھر حضرت جعفر نے پوچھا ان سے پوچھئے کیا ہم نے مکہ میں کسی کا قتل کیا ہے جس کے بدلے میں ہمیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیا ہم قاتل ہیں؟ ان سے پوچھئے. تو ان سے پوچھا نہیں، قتل بھی نہیں کیا ہے. پھر حضرت جعفر نے پوچھا ان سے پوچھئے کیا ہم نے کسی کا مال لوٹ کے لا لیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سزا دینے کے طور پر واپس لے جایا جا رہا ہے؟ کسی کا مال بھی لوٹ کے نہیں لائے. تو حضرت جعفر نے پوچھا جب ہم نے نہ کسی کا مال لوٹا، نہ کسی کی جان لی، نہ کسی کا ہم نے کسی کے غلام ہیں، تو پھر کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس ملک کی عدالت میں بڑے زور زبردست مانے گئے کہ بہترین معقول اعتراض کیا اور اپنی جان بچائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا مذہب چھوڑ کے، ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ کے دوسرے دین میں آ گئے ہیں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سے نجاشی بادشاہ نے پوچھا کیا دین تھا تمہارے باپ دادا کا اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ہم پتھروں کو تراش کر ان کو خدا مانتے تھے. نبی محمد آئے، انہوں نے کہا کہ پتھر خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے. تو ہم نے پتھروں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کو اپنایا. یہ ہمارا قصور ہے. آپ کس کو خدا مانتے ہیں؟ آپ کا خدا پتھر ہے کہ آپ کا پیدا کرنے والا؟ چونکہ وہ بھی عیسائی مذہب کا بادشاہ تھا، عیسیٰ بھی خدا وہ پوجا پتھر کی مورتی کی نہیں کرتے ہیں، تو وہ توحید کے مسئلے میں وہ بھی تسلیم کیا. پھر ہم وہ لوگ تھے جو پڑوسیوں پہ ظلم کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، لوگوں پر قتل اور لوٹ مار کرتے تھے، شراب پیتے تھے. ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت سے پیش آئیں. اپنی محنت کی کمائی سے دوسروں کی سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کریں. مختلف وہ دینی باتیں جو دینی بھی تھیں، معاشی بھی تھیں، اخلاقی بھی تھیں، ملکی بھی تھیں، اتنی بہترین طریقے سے اسلام کا تعارف کرایا. بادشاہ نے کہا کہ اب کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ ہمارے ملک میں امن سے رہیں گے. مجلس برخاست ہو گئی. دوسرے دن ان کو رہا نہیں گیا تو یہ جو مکہ سے آئے ہوئے لوگ تھے، وزیروں کو جا کر رشوت دے کے خریدا کہ کل ہم جب آئیں گے تو تم سب لوگ بادشاہ کی تائید کرو. نہیں یہ لوگ مکہ کے بڑے سردار ہیں، نمائندے ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے. پہلے سے وزیروں کو کھلایا. آپ اس سے سمجھ جاؤ آج کی عدالتوں میں جو وزیر بک رہے ہیں، جج بک رہے ہیں، یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. بکنے والے ہر جگہ پر ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. تو وزیروں نے رشوت لے کر دوسرے دن جب بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ کی تائید کر کے کہنے لگے نہیں ان سب کو واپس کر دینا چاہیے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس وجہ سے، کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں. وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تاکہ ان کے مذہب کو ہمارے مذہب سے ٹکراؤ پیدا کر دے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. جتنے لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر اسلام کے بارے میں، جیسے دیکھو ایکس مسلم بول کر پاگلوں کا ایک گروپ بنا ہے، انہیں حرام خور کہا جائے، حرامی کہا جائے تو بھی یہ بہت چھوٹے الفاظ ہوں گے، ہم تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ان کے لیے کہا جائے تو چھوٹے الفاظ ہوں گے. جہاں مرنا ہے مرو، لیکن اسلام سے جوڑ کر مرنا چاہتے ہیں. ایکس ہو گیا نا، ایکس کا مطلب ہے کہ یہاں سے نکل گئے. اب تم نکل گئے تو اب جہاں ہے اس کے کہو، اس کے کہلواؤ. آدمی اگر گاؤں کا تھا،
نکل کے حیدرآباد میں آ کر 50-20 سال رہ گیا تو اپنے آپ کو حیدرآبادی بولتا ہے، کہیں کا کہیں کے آ کے رہ گیا تو اپنے آپ کو وہاں سے جوڑ لیتا ہے، اس مذہب سے نکل گیا. یعنی جیسے میاں بیوی تھے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، اللہ نہ کرے کہ پہلے اس کے بعد طلاق ہو گیا، اب طلاق ہونے کے بعد بھی دوسرے آدمی سے نکاح کر لینے کے بعد عورت یہ نہیں بول رہی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، بلکہ یہ بول رہی ہے میں اس کی بیوی تھی. یہ نہیں بول رہی کہ میں اس کی بیوی ہوں، بلکہ یہ بول رہی میں اس کی بیوی تھی. ارے پاگل ہے، جس کی تھی وہ چھوڑ دے، اب کس کی ہے وہ بول. اب یہی ایکس مسلم کا حال ہے کہ پہلے مسلمان تھا، وہاں سے ایکس ہو گیا، اب کس کا ہے وہ بول. وہ نہیں بول رہا ہے، ابھی بھی اسی کی طرف رہنا چاہ رہا ہے. مطلب ہے کہ مزہ ہمارے پاس ہی ہے، لذت ہمارے پاس ہی ہے، اس واسطے ہمارے پاس ہی رہنا چاہتا ہے. یہ بے وقوفی ہے دراصل. جہاں کا ہے وہاں کا تو گا کم از کم. تو وہ لڑانے والی حرکتیں آج کل جو یوٹیوب پہ بیٹھ کر اسلام کے بارے میں وہ اعتراض تو وہ کفار مکہ نے وہ پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بولتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ نے پوچھا کیا بات کہتے ہو؟ تو سورہ قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ اور مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی، سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی. جب وہ آیتیں پڑھ کر سنائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی روح ہے اور اللہ کے نبی ہیں، یہی ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. چونکہ قرآن سچا ہے اور سچی بات پیش کی گئی ہے. تو بادشاہ کو قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیتیں جب اس نے سنا تو اتنا رونا آیا، اس کی داڑھی بھی تر ہو گئی. جو وزیر بک گئے تھے ان کے سامنے رکھے ہوئے دفتر بھی، رجسٹر بھی بک گئے. قرآن کے اندر وہ جاذبیت، وہ روحانیت. آج اس زمانے کے عیسائیوں کو جو قرآن سے تعلق تھا، آج کے مسلمانوں کو وہ تعلق نہیں ہے. قرآن سمجھنے کا وہ فکر ہی نہیں ہے. جھگڑوں میں پڑے ہوئے، یہ کتاب پڑھنا وہ کتاب پڑھنا، مرنے تک قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوا ہے. اور پھر دینداری کے لیبل لگے ہوئے ہیں، گٹھے آئے ہوئے ہیں پیشانی پہ، اور قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب نہیں ہے. قرآن مجید کی سورہ مریم پڑھ کر سنائی تو رونا آیا، اور بادشاہ نے لکڑی اٹھا کر کہا جتنا اس لکڑی کا سائز ہے اس میں سے 1 انچ بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط نہیں کہا ہے. اب ہمارے ملک میں تم امن سے رہو گے. چنانچہ 15 سال مسلمان وہاں امن سے رہے، اپنا محلہ بنایا، تجارتیں کی، تعلقات بنائے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی. 15 سال کی قیام کی زندگی میں اتنا تاثر رہا، بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا. اور اس نے خط لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ میرے ذمے اگر حکومت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں آپ کے دربار میں حاضر ہوتا اور آپ کی جوتیاں اٹھاتا. یہ عقیدت اس نے ظاہر کی. اللہ کے نبی علیہ السلام بادشاہ کے اس ایمان بھرے خط سے خوش بھی ہوئے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا کہ ہمارا مسلمان دوست نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا، ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے. اسلام کی وہ پہلی جنازے کی نماز تھی کہ جنازہ سامنے نہیں ہے، وہ سمندر کے پار حبشہ میں رکھا ہوا ہے، یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر کبھی اور ایسی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے. اس لیے ابھی بھی احناف اور بعض مالکیہ کے پاس حکم یہی ہے کہ جنازہ سامنے ہو تو ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ہمیں سوچنا بھی چاہیے جس ملک میں آدمی مرا ہے وہاں پر مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی، ہجرت کر کے آ گئے مسلمان، یا وہ جنازے کے احکام نہیں جانتے تھے، تو یہاں سے جنازے نمازہ پڑھی گئی. اب جس ملک میں مسلمان مر رہے ہیں وہاں ان کی جنازہ پڑھ کر دفن کر رہے ہیں. تم کون سے بڑے محسن آ گئے کہ یہاں سے جنازہ پڑھ رہے ہو؟ اپنے ملک کے لوگوں کو فرض پڑھا لو پہلے، جنازہ بعد میں پڑھا لیتے. اس کی فکر نہیں ہے. غائبانہ جنازے نمازہ پڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے. اس میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں. محدثین نے یہاں تک لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پردے ہٹا دیے گئے، جنازہ سامنے آ گیا. سترہ صرف امام کا حق بنتا ہے، مقتدی کے سامنے سترہ ہو نہ ہو، امام کے سامنے سترہ ہو. امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے. امام کو جنازہ دکھ رہا ہے تو مقتدی کو دکھے نہ دکھے وہ تو غائبانہ کہلائے گی بھی نہیں. پھر وہ تو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے. جیسے معراج کے موقع پر بیت المقدس کا پردہ ہٹا دیا گیا. کافروں نے جب پوچھا سیڑھیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، دیکھ دیکھ کے بتاتے رہے. ویسے جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور دیکھ کے اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے تھے. عوام کو یہ بات حاصل نہیں ہے، سب کو یہ حق حاصل نہیں ہے
کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے وہاں رہنے سے اتنا دعوت کا، دین میں لانے کا، اسلام میں لانے کا، اپنے اخلاق کا مظاہرہ ہوا کہ بادشاہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور یہی نجاشی بادشاہ وہ ہے جس نے اپنے ہی حیات میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک بات یہ پیش آئی، عبید اللہ، یہ حضرت عبید اللہ بن جہش حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلے گئے اور وہ انتقال بھی ہو گئے۔ تو انتقال ہونے کے بعد دھکا لگا مسلمانوں کو کہ ہم یہاں آ کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنا کوئی بندہ اسلام چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بادشاہ پر اثر نہیں پڑا کہ ان کے مذہب میں آئے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں، ایک کا دکا جانے سے فرق نہیں پڑے گا۔ بادشاہ نے جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بادشاہ کو خط لکھا کہ وہ خاتون سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے خود درخواست کی تھی کہ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیں، میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب وحی بنا لیں، اور جس طرح میں اسلام میں آنے سے پہلے دشمنوں سے جنگ کیا کرتا تھا، آج کے بعد مجھے کسی فوجی دستے کا کمانڈر بنا دیں، میں دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ باقی اس روایت کے بارے میں محدثین نے کافی کلام کیا، خلاصہ کہنے کا یہ ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بیوہ ہو گئی، اللہ کے نبی نے پیغام نکاح بھیجا۔ اجنبی ملک ہے، نہ بھائی ساتھ ہے، نہ ماں باپ ساتھ ہیں، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہیں، مسلمانوں کا مخصوص طبقہ ہے، بس 100-200 مسلمان ہیں پورے ملک میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں نکاح کا پیغام بھیجے، بادشاہ نے دربار میں حاضرین کو جمع کیا اور خطبہ نکاح خود پڑھا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود مہر کی رقم عطا کی، کپڑے اور دوسری چیزیں ہدیے میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مہر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، 400 دینار سونے کے سکے، کسی بیوی کا اتنا زیادہ مہر نہیں، چونکہ بادشاہ نے دیا تھا۔ اور اس کے بعد رخصتی بھی ہوئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا، ابو سفیان جو دشمن تھے، بیٹی جب نکاح میں نبی کے آ گئی تو ابو سفیان سسرے بن گئے، تو سسرے بننے کے بعد داماد جب محمد الرسول اللہ ہوں، اب اتنی دشمنی نہیں کر سکتے جتنی دشمنی بیٹی نکاح میں نہ ہونے سے پہلے تھی، تو اس سے دشمنی میں کمی آئی۔ آپ علیہ السلام سہارا بنے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرانے میں نجاشی بادشاہ کا بڑا تعاون رہا ہے۔ اور اب اس سے ہم ایک بات یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، دولہا محمد الرسول اللہ وہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں ہے اور دلہن حبشہ میں ہے اور نکاح ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے کے حساب سے آن لائن نکاح کیسے پڑھایا جائے، تو اس سے مسئلہ معلوم ہوا، دولہا کہیں اور ہے، دلہن کہیں اور ہے، نکاح پڑھانے والا قاضی صاحب نجاشی بادشاہ وہ اپنی جگہ پر وہیں ہے دلہن کے پاس، اور لڑکی کی طرف سے گواہان وہیں پر ہیں، اور محمد الرسول اللہ دولہا کی طرف سے کوئی ایک وکیل بن گیا۔ وکیل کون ہے؟ نجاشی بادشاہ ہے۔ آپ نے اس کو خط لکھا تھا کہ میری طرف سے میرا نکاح کروا دو، تو وہ وکیل بن کر اس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے، تو دولہا موجود نہیں ہے تو بھی نکاح ہو جا رہا ہے۔ آج بعض لوگ جو کرتے ہیں کہ فون پکڑ کر لڑکا وہاں پر فون میں اور لڑکی یہاں پر فون میں، ادھر ایک گواہ ادھر ایک گواہ بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں قاضی بیٹھا ہوا ہے، اس طرح نکاح کرانے سے نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے گواہان کا ایک ہی مجلس عقد میں ہونا چاہیے، اور گواہان ایک مجلس میں نہیں ہے، ادھر سے ایک گواہ ادھر سے ایک گواہ، ضرورت ہی نہیں ہے، گواہ ایک طرف رہو جہاں نکاح ہو رہا ہے، اور جو دولہا یا دلہن جو بھی ہے وہ کسی کو وکیل بنا دو، ایک جگہ پر سارا نکاح ہو جائے گا۔ اور حبشہ کے ان واقعات میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور صحابی ہیں، مؤذن مدینہ ہیں۔ حبشہ کے جب بھی حضرت بلال کا نام آئے گا تو حبشہ کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ایمان لانے کی وجہ سے ظالموں نے کتنا ظلم کیا۔ فضائل اعمال کے شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، پتھروں پر ڈال کر کھینچنا، ریت پر لٹا دینا، گرم چٹان رکھ دینا، کوڑے مارنا، لیکن اس کے باوجود بھی احد احد ایک اللہ کی گواہی دینے کا وہ جذبہ جو حضرت بلال میں تھا،
وہ کسی اور میں اتنا نہیں دیکھا گیا جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تکالیف سے گزرنے کے بعد خرید کر آزاد کر دیا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی بات آئی تو حضرت بلال ہجرت کر آئے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن خشعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے مواخات کرایا، بھائی بھائی بنائے، مؤذن مدینہ بنایا، مسجد نبوی کے مؤذن بنے، غزوات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، اور مکے کی زندگی میں جو ظالم ظلم کرتے رہے ان میں ایک امیہ بن خلف بھی تھا۔ وہ غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے جہنم رسید ہوا، جنگ میں بھی شریک رہے اور اپنے دشمنوں کو ختم کیا۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی سعادت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی بلا کر خانہ کعبہ میں داخل کروایا۔ خانہ کعبہ میں ہی نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر توحید کا نعرہ اذان دینے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ یہ ساری سعادتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وفات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے۔ مسجد نبوی کے امام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکے کی زندگی کی غلامانہ زندگی سے اللہ نے کہاں تک پہنچایا؟ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، اور ان کو اللہ نے جتنی مقبولیت دی ہے دوسرے مؤذنوں کو وہ مقبولیت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سسرالی رشتہ تھا، ایک کے بعد دیگر کئی نکاح کیے، اللہ کی مرضی تھی کہ اولاد نہیں ہو سکی۔ بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ملک شام منتقل ہو گئے۔ 20 ہجری میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسلام کی قربانی میں پیش رہنے والوں میں حضرت بلال بھی ہیں، حضرت سمیہ بھی ہیں، جنہیں ابو جہل نے 2 ہاتھ اور پیر 2 مختلف سمت میں اونٹوں سے باندھ کر بیچ میں شرمگاہ کے پاس برچھا مار کر جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حبشہ کی رہنے والی تھیں۔ حبشہ کو مطلب سمجھو آج جو ملک سوڈان کہلاتا ہے وہی وہ ملک پہلے حبشہ کہلایا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حبشہ کی رہنے والی تھیں، خاندانی لحاظ سے اللہ کے نبی کے گھرانے کی باندی تھیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو میراث میں ملی باندی کے طور پر، اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا۔ ان کا نکاح ایک صحابی سے ہوا، حضرت عبد بن زید حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو بیٹا ایمن پیدا ہوا، جو جنگ احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے اور شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے خدمت کرنے میں ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت کارنامہ ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت خدیجہ کو غسل دینے والی خاتون حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی تھیں، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے انہیں ہی تجہیز، تکفین، غسل دینا، کفن پہنانا ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، وہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے اپنے میکے جا کر واپس آتے ہوئے مقام ابوا میں جب وہ انتقال ہو گئیں، کوئی مرد ساتھ میں نہیں تھا، کوئی عورتیں اور ساتھ میں نہیں تھیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے بچے ہیں، اور یہاں ماں کا انتقال ہو گیا، جنگل میں قبر کھودنا، دفنانا، اور پھر روتے بچے کو سنبھالنا اور اس کو جنگل کے سفر سے راستے سے اٹھا کے لانا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بچپن میں اپنی والدہ کے انتقال پر قبر میں دفنانے کا کام، اللہ کے نبی کو سہارا دینے کا کام ایمن کا بڑا رہا۔ اسی واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ایمن امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر کوئی ماں ہے تو ایمن ہے۔ ماں کا مقام دیا کرتے تھے، حالانکہ خاندانی طور پر باندی تھیں، وراثت میں ملی تھیں، لیکن ماں کی طرح انہوں نے خدمت کیا تھا۔ کبھی کبھار دیکھ کے فرماتے، ہذہ بقیۃ اہل بیتی، یہ میرے خاندان کے لوگوں میں سے بس ایک باقی رہ گئی ہے۔ بڑی قدر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ایمن کی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا واقعہ مشہور ہے، سواری مانگنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اونٹ مانگنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اونٹ نہیں دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو اللہ کے نبی سے کہنے لگی، یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گی، مجھے سفر کرنا ہے، بچے پہ کیسے سفر ہوگا؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر اونٹ بھی اپنی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. یعنی مذاق کیا آپ علیہ السلام نے ان سے, جائز مذاق کی اجازت معلوم ہوئی. اور ایک موقع سے فرمایا من سرہ ان یتزوج امراتا من اہل الجنہ فلیتزوج ام ایمن, جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی عورت سے نکاح کرے تو ام ایمن سے نکاح کر لے. یعنی آپ علیہ السلام نے ان کو گویا کہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی. اور اتنی شجاعت مند بہادر خاتون تھی, غزوہ احد میں صحابہ کو ابھارنے اور للکارنے کے لیے صحابہ کی صفوں میں پیچھے آ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اگر لڑنا نہیں ہے, تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے, تو پھر یہ روئی دھاگا لے لو, جا کے سوت کاٹتے بیٹھ جاؤ, کپڑے سیتے رہ جاؤ. جیسے آج کے زمانے میں ہم بولیں بنگڑیاں پہن لو, چوڑیاں پہن لو, اس زمانے میں سوت کاٹنا, کپڑے بنانا یہ عورتوں کا کام تھا. صحابہ کو بولتی تھی اگر تلوار اٹھانا نہیں ہے تو عورتوں کے کام کر لو. بڑی قربانی والی خاتون تھی. آپ علیہ السلام کے وفات کے 5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. یہاں تک جو خلاصہ سنایا گیا, حبشہ کی تاریخ میں بادشاہ کا تعاون, حضرت بلال کی قربانیاں, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں, حضرت ام ایمن کی قربانیاں. معلوم یہ ہوا کہ حبشہ کا وہ ملک ابتدائے اسلام سے ہی مسلمانوں کا معاون رہا ہے, اسلام میں پیش رہا ہے, قربانی دینے میں, ساتھ دینے میں آگے رہا ہے. اسلام کی وہ قربانیاں جو حبشہ کے, سوڈان کے وہ لوگ کیا کرتے تھے, آج وہ دور پھر جو اسلام میں سب سے آگے پہل رہا کر اللہ کے نبی اور صحابہ کا ساتھ دیے ہیں. آج سوڈان کے حالات اس قدر خطرناک ہیں کہ پورا ملک مسلمانوں کا بے یار و مددگار ہے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. 2023 سے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, سب کی توجہ غزہ اور فلسطین کی طرف رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزہ پر جیسے مظالم ڈھالے گئے ویسے ہی مظالم سوڈان کے مسلمانوں پر بھی ڈھائے جا رہے تھے. غزہ میں تو ظلم کرنے والا یہودی خبیث تھا, وہ ملعون تھا جو اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے. سوڈان پر جو ظلم ہو رہا ہے 2023 سے 3 سال کے عرصے سے, عبد الفتاح البرہان یہ بھی مسلمان اور دوسرا محمد حمدان یہ بھی مسلمان, 2 ظالم مسلمانوں کی سیاسی مکاریاں اور سیاسی چال بازیاں, سیاست کی کرسی حاصل کرنے کی خاطر بے قصور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, معصوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. 5 سال کا 6 سال کا بچہ جسے درندہ مسلمان مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے. اپنی جان کس سے بچانا چاہ رہا ہے؟ کسی یہودی سے نہیں, خود مسلمان سے بچانا چاہ رہا ہے. جس 2 سال کے یا 3 سال کے معصوم بچے کے ماں باپ کو ظالم مسلمانوں نے شہید کر دیا, تنہا مسلمان بچہ بچ گیا. جب اسے ڈانٹنے یا مارنے کی خاطر جب وہ بندہ آگے بڑھتا ہے ظالم, تو وہ 3-4 سال کا بچہ سورۃ البروج کی تلاوت کر رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ 3-4 سال کے بچے بھی قرآن مجید کے سورتوں کے حافظ ہیں, اور اللہ کا کرنا کہ اس ظالم کے سامنے سورۃ البروج کی تلاوت, جس میں اللہ نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے, خندق کھود کر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دفن کر دیے جانے والوں کے ظالموں کا انجام اس میں ذکر کیا ہے. یعنی وہ معصوم بچہ ان ظالموں کو اپنے انجام سے آگاہ کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس 2-3 سال کے عرصے میں 1.5 لاکھ مسلمان اب تک شہید ہوئے ہیں سوڈان کے, اور 46 لاکھ مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں, وہ ریفیوجی ہو چکے ہیں جنہیں کوئی سہارا نہیں ہے. وہ جنگلوں میں, وہ بیابان میں, وہ خالی میدانوں میں چھپر ڈال کر, خیمے ڈال کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. 2.88 کروڑ مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں. عورتوں بچوں پر, جسے اسلام میں اگر سامنے دشمن کافر ہے, پجاری ہے, بت پرست ہے, ان کی عورتوں کو بھی ہاتھ نہ لگانا, ان کے بچوں کو بھی ہاتھ نہ لگانا, ان کے بوڑھوں کو بھی ہاتھ نہ لگانا. جو اسلام دشمنوں کی عورتوں کو, دشمنوں کے بچوں کو بھی امن دینے کی بات کرتا ہے, آج سوڈان کے 2 ظالم مسلمان کہلانے کے باوجود بھی ان سوڈان کے بے قصور بچوں پر, عورتوں پر, بوڑھوں پر ظلم کر رہے ہیں. ایک بیچارہ 80-70 سال کا بوڑھا اپنی وفات سے پہلے گن لے کر ایک مسلمان اس کے سر پہ کھڑا ہے, ویڈیو کال کر کے اپنے نوجوان بچے کو نصیحت کر رہا ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں کلمے کی موت اور شہادت کے ساتھ, تم اپنی بہن کا خیال رکھنا, اپنی ماں کا خیال رکھنا. ایک وہ موت, وہ شہادت کا جام پی رہا ہے, کسی ظالم کے ہاتھ نہیں, اپنے مسلمان کے ہاتھ. 5 سال کی بچیوں کا بھی
جو باتیں ہم کسی ظالم کافر کے بارے میں کہتے تھے، آج سوڈان کے مسلمان اپنے ہی مسلمان عورتوں کے ساتھ ریپ والی اور زنا والی حرکتیں، گینگ ریپ والی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ 2 مہینے میں 1 لاکھ سے زائد بچے بھوک کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ ویڈیوز، UAE کا سپورٹ حاصل ہے انہیں، ایران کا، رشیا کا، چائنا کا۔ دبئی اتنا بدترین ملک بنتے جا رہا ہے، اپنے سونے کی خاطر، اپنی بڑی بڑی عمارتوں کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر انسانیت دفن ہو چکی ہے۔ برج خلیفہ جتنا لمبا ہے، وہاں کے حکمرانوں کی انسانیت اتنی اندر دفن ہو چکی ہے، اتنی اندر انسانیت دفن ہو چکی ہے، حیا شرم بھی اتنی اندر دفن ہو چکی ہے۔ نہ اسلام سے واسطہ، نہ انسانیت سے واسطہ، صرف شہرت ہی شہرت، سونا ہی سونا۔ ان سے پہلے فرعون بھی سونا لے کے ڈوبا ہے، قارون بھی سونا لے کے ڈوبا ہے۔ پتہ نہیں ان غلیظوں کو یہ سبق کیوں نہیں ملتا۔ ہم سے پہلے فرعونوں کا جو انجام ہوا تھا، جا کے مصر کے میوزیم میں دیکھ لے کے اسی کے بازو لیٹ کے مر جاتے اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کرنے کے بجائے۔ افسوس کی بات ہے، دونوں مسلمان، RSF کا ظلم اتنا بڑھ گیا، 2 بھی ایک ہی ملک کی مسلمان پارٹیاں، کوئی قانونی ہے، کوئی غیر قانونی ہے، کوئی ملکی ہے اور کوئی پرائیویٹ ہے۔ 2 دن کے اندر، گزشتہ ماہ کی 27 اور 28 تاریخ کے 2 دن میں 2000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 2000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ہاسپٹل ہلاک کر دیے گئے، اسکول ہلاک کر دیے گئے، بھوک کی وجہ سے کئی 100 لوگ مر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ سوڈان بھی عرب ملک ہے، وہاں کے رہنے والے بھی عربی ہیں، ان کی زبان بھی عربی ہے۔ جو عربی ممالک اپنے ہی ملک غزہ اور فلسطین کا ساتھ نہیں دے سکے، اب یہ عرب ملک ہے، یہاں پر بھی مسلمانوں کا تعاون نہیں، مسلمان لڑ رہے ہیں، دوسرے مسلمان ملک کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں کے خزانوں کی خاطر، وہاں کے سونوں کی خاطر، وہاں کے ہیرے جواہرات کی خاطر۔ آج کا مسلمان دنیا کا اتنا لالچی اور حیوان بنتے جا رہا ہے کہ اس کے نظر میں آخرت، خبر کی زندگی سب ختم ہو چکی ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اور ہم سب، جتنا ساری دنیا کے مسلمان بھائی ہیں، کوئی نماز ایسی نہ گزرے کہ ہم غزہ اور فلسطین اور سوڈان کے مسلمانوں کے بارے میں دعا نہ کرتے ہوں۔ ہم پر مصیبتیں آئیں تو کوئی اور ہوگا جو ہماری خاطر دعائیں کرتا ہوگا، جی کسی اور پر مصیبتیں آئیں، ہماری نمازیں، سجدے ان کی خاطر ہو کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ غزہ اور فلسطین کا ظلم جو پھر شروع ہوا ہے، اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے کا اہتمام ہو، اور ووٹر ID اور CA NRC کے جو مسائل پھر شروع ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہر مسلمان شہری کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ملک کا باشندہ بننے کے لیے 11 ڈاکومنٹس میں سے 2 کم از کم اور 3 تو بہر صورت رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جو 1987 کے بعد سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیلات آئی ہیں، واٹس ایپوں پہ چل رہی ہیں، جمعیت العلماء اسے عام کر رہی ہے۔ غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اپنے ڈاکومنٹس، برتھ سرٹیفکیٹ ہو، پاسپورٹ ہو، کاسٹ سرٹیفکیٹ ہو، سرکاری جاب کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو، کارڈ ہو، یا حکومت کی طرف سے کوئی گھر و زمین دیا گیا ہوا کاغذی کا پیپرات ہوں، ان سب کو اہتمام کے ساتھ اسپیلنگ مسٹیک کے بغیر اپنے چھوٹے بچوں کا بھی پاسپورٹ بنا کر اپنی لیے قانونی طور پر بھی ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کریں۔ اور آج کل ایک بیماری یہ بھی چل رہی ہے، غزہ اور فلسطین اور سوڈان کے وہ لوگ اتنی شہادتیں اور قربانیاں دینے کے باوجود بھی ظالم مارنے کے لیے سامنے کھڑا ہے، وہ کلمے کی موت مر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو ایک نوجوان کا دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی یاد آ گئی۔ ظالم ظلم کرتے رہے لیکن وہ احد احد کہتے رہے، وہی وہ کالا نوجوان ظلم سہتے ہوئے آخری مرحلے پر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا مسلم لا اخاف، میں مسلمان ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ کہہ کے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ جو جذبہ ایمانی حضرت بلال میں تھا، آج بھی وہ جذبہ ایمانی سوڈانی مسلمانوں میں ہے۔ ایک وہ جو جان دیتے ہوئے بھی کلمہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، اور آج ہمارے مسلمان وندے ماترم پڑھنے کے لیے آگے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وندے ماترم سورہ فاتحہ ہے یا جنازے کی دعا ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی دھرتی سے محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہر محبوب معبود نہیں ہوا کرتا ہے۔ ماں سے محبت ہے، ماں کو سجدہ نہیں کیا جاتا، بیوی سے محبت ہے، بیوی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ محبوب کو محبوب رکھو، محبوب کو معبود نہ بناؤ، اسے خدا نہ بناؤ۔ زمین کو خدا نہیں بنایا جائے گا، آسمان کو خدا نہیں بنایا جائے گا۔ اسی زمین پر تو ہم پیشاب پیخانہ بھی کرتے ہیں۔ سارے GSMC کے نالے کس زمین پر ہیں؟
کہ آسمان کے فرشتے اسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. زمین خدا نہیں ہو سکتی ہے. وندے ماترم پڑھنا پڑھانا اور اس میں شریک ہونا اور خوشی ہو کر خوش ہو کر اس میں ہم نوا بن جانا یہ کفر ہے، جائز نہیں. اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.